نہیں بنانا چاہتا. مکاشفہ کی کتاب میں خداوند نے کہا میں سب چیزوں کو نیا بنا دوں گا. میں آسمان کو, میں زمین کو, ہر ایک چیز کو نیا بنا دوں گا. لیکن اس سے پیشتر کہ خدا کسی کو نئے آسمان اور نئی زمین میں لے کر جائے, اور خدا اس کے سٹیٹس کو اس جگہ پر نیا بناتا ہے. اس زمین پر خدا ہمارے سٹیٹس کو نیا بناتا ہے. اور یہاں پر کیا خدا نے کام کیا؟ خدا نے ان کو جو کوئی امت نہ تھے, خدا نے چن کر نئے طور پر, خدا نے پرانے عہد نامہ میں ایک قوم کے ساتھ ہی کلام کیا, اور وہ بنی اسرائیل ہیں. خدا نے بنی اسرائیل کے ساتھ کلام کیا. خدا نے انہی میں سے کہانت کو چنا, خدا نے انہی میں سے انبیاء کو چنا. لیکن جب خدا نے دنیا سے محبت دکھائی اور اس نے دیکھا کہ باقی لوگ مر رہے ہیں, ہمارے آباء و اجداد ہندوؤں, سکھوں اور بہت سی قوموں میں سے نکل کر ہم آئے, اور ہم بتوں کے پیچھے جانے والے تھے, لیکن خدا نے اپنی پاک مرضی کے موافق ہمیں چن لیا اپنے بیٹے یسوع مسیح کی معرفت. آمین. اور بائبل کی ورس ہے کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی, اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے وہ ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. خدا نے دنیا سے محبت دکھائی اور خدا نے چاہا کہ ہر شخص نجات کا تجربہ حاصل کر کے برکتوں کو حاصل کرے, اور خدا نے ایک نئی قوم بنانے کا. پطرس کے خط میں نئی امت کی بات ہے, نئی کہانت کی بات کرتا ہے. پطرس کا خط اس کا دوسرا باب ہم دیکھیں گے جہاں پر پطرس کہتا ہے کہ خدا نے سب چیزوں کو بدل کر نیا بنا دیا ہے. آئیں اس کو دیکھتے ہیں. پطرس کے خط میں کیا کیا چیزیں نئی بن رہی ہیں. اس کا دوسرا باب ہے اور اس کی 9ویں آیت سے